بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ خلیفہ رسول کا مقرر کرنا خدا کے ذمے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے ذمے ہے، جس طرح امام نماز کا مقرر کرنا مقتدیوں کے ذمے ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت جو خلفائے راشدین کی خلافت کو من جانب اللہ مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں خلفائے مہاجرین میں سے ہیں اور مہاجرین میں اہلیت خلافت کا ہونا اور جو ان میں سے خلیفہ ہو جائے ان کی خلافت کا پسندیدہ خدا ہونا قرآن مجید میں وارد ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تینوں خلفائے کی خلافت کو منسوس کہنا بے معنی نہیں ہے کہ خدا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا، بلکہ بے معنی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خلافت دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور خلیفہ موعود کے متعلق کچھ علامات اور کچھ پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی ہیں جو ان تینوں خلفاء میں پائی گئی ہیں۔ چنانچہ ان تینوں خلافتوں کے نہ ماننے کے بعد ان آیتوں کے صادق ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ الہذا احادیث نبویہ میں بھی ان تینوں خلفاء کے متعلق پیشن گوئیاں بہت ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو ان پیشن گوئیوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آخری بیماری میں اپنی جگہ پر امام نماز بنا دیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 تھیں، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ، ان دونوں کی وفات آپ کے سامنے ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت حفصہ رضی اللہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ، حضرت صفیہ رضی اللہ، حضرت سودہ رضی اللہ، حضرت میمونہ رضی اللہ، حضرت جویریہ رضی اللہ، یہ سب بیبیاں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ اور تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں اور سارے جہاں کی ایمان والی عورتوں سے افضل تھیں۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ کا رتبہ زیادہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ، جن کا نکاح حضرت ابوالعاص رضی اللہ سے ہوا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم، ان دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ، جن کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ چاروں صاحبزادیاں بڑی برگزیدہ اور صاحب فضائل تھیں۔ ان چاروں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، وہ اپنی ماؤں اور تمام جنتی بیویوں کی سردار تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو کہنا نص قرآنی کے خلاف ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچاؤں میں سے صرف حمزہ رضی اللہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے۔ ان دونوں کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ خصوصیت کے ساتھ زیادہ ہے۔ ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب دیا تھا، جبکہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 پھوپھیوں میں سے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا شرف باسلام ہوئی تھیں۔ مہاجرین و انصار رضی اللہ بالخصوص اہل حدیبیہ میں باہم رنجش و عداوت بیان کرنا افطرا اور بے دینی ہے، اور یہ قرآن مجید کے نصوص صریحہ کے خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تینوں خلفاء میں رنجش بتانا قرآن مجید کے تکذیب کے علاوہ واقعات قطعیہ کے بھی خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ کے مشاجرات یعنی ان کے باہمی جھگڑوں کا بیان کرنا حرام ہے، مگر بضروری شرعی و بنیت نیک، اور جن صحابہ کرام میں باہمی کوئی جھگڑا ہوا ہو، ہمیں دونوں فریق سے حسن ظن رکھنا اور دونوں کا ادب کرنا لازم ہے۔ جس طرح پیغمبروں کے درمیان اگر کوئی بات اس قسم کی ہو جائے تو ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، بلکہ دونوں پر ایمان لانا بنسب قرآنی ہم پر فرض ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ کو اپنے زمانہ خلافت میں 2 خانہ جنگیاں پیش آئیں۔ اول جنگ جمل، جس میں ایک جانب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تھے اور دوسری جانب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور ان کے ساتھ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ و زبیر رضی اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ دونوں جانب
अकाबिर सहाबा थे, मगर ये लड़ाई धोखा में चंद मुफस्सिदों की हीला साजी से पेश आ गई, वरना उनमें बाहम न रंजिश थी और न आपस में वो लड़ना चाहते थे। इस लड़ाई में हर फरीक से दूसरे के फ़ज़ाइल मनक़ूल हैं, जैसा कि इसी किताब में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के तज़किरा में इंशाअल्लाह बयान होगा। दोम, जंग सफ़ीन, जिसमें एक जानिब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरी तरफ हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा थे। इस लड़ाई के मुतालिक अहले सुन्नत का फ़ैसला ये है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह खलीफ़ा बरहक़ थे और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा और उनके साथ वाले बागी और खातिर, मगर इस ख़ता पर उनको बुरा कहना जायज़ नहीं, क्योंकि वो सहाबी हैं, साहब फ़ज़ाइल हैं और उनकी ये ख़ता गलत फ़हमी की वजह से थी और गलत फ़हमी के असबाब मौजूद थे। ऐसी ख़ता को ख़ताए इज्तिहादी कहते हैं, जिसमें अक़लन व शरअन किसी तरह मुआख़िज़ नहीं हो सकता। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह इब्तदा तो बागी थे, मगर हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हा की सुलह व बैअत के बाद वो बिला शुबहा खलीफ़ा बरहक़ हो गए थे। सहाबा कराम खुसूसन मुहाजिरीन रज़ी अल्लाह और अंसार रज़ी अल्लाह से बदगुमानी रखना और उनको बुरा कहना कुरान मजीद की सरीह मुखालिफत और शरीयत इलाहिया की खुली हुई बगावत है। ऐसे शख्स के हक़ में कुफ्र का अंदेशा है। फ़िरक़े रवाफ़ज़, जो तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अजमईन हत्ता कि मुहाजिरीन व अंसार रज़ी अल्लाह अन्हुम की भी बदगोई करता है और हिजरत व नुसरत को फ़जीलत की चीज़ नहीं कहता, तो सरीह खिलाफ वर्जी कुरान मजीद की है और उसका लाजिम नतीजा ये है कि कुरान शरीफ और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और दलाइल नबूवत मशकूक हो जाएगी। इस बिना पर उनको काफिर कहना खिलाफ एहतियात है। अहले सुन्नत का मसलक ये है कि जब तक सरीह इनकार ज़रूरियात दीन का न हो, उस वक्त तक किसी कलमागो को काफिर न कहना चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम अहले क़िबला में से किसी को काफिर नहीं कहते। रवाफ़िज़ का कुफ्र इस बुनियाद पर क़तई है कि वह कुरान मजीद की तारीफ़ के क़ाइल हैं और माअज़ल्लाह इसको असली कुरान नहीं मानते।